تجھے کیا بتاتا کیوں نہیں؟ چودھری صاحب کہاں شفٹ ہو گئے اور ملک صاحب کہاں چلے گئے اور شاہ صاحب کدھر چلے گئے نظر؟ لہٰذا ہم کہا کرتے ہیں کہ ہمارے شناختی کارڈوں میں لکھا ہوتا ہے نا عارضی پتہ، اور نیچے لکھا ہوتا ہے مستقل پتہ، وہ بھی غلط ہی لکھا ہوتا۔ اگر مستقل ہوتا تو کبھی یہ نہ کہتے، کبھی آئے تو پوچھنے آئے تو کہ وہ تو 1 سال پہلے چلے گئے، فوت ہو گئے، قبرستان میں شفٹ ہو گئے۔ ہر جگہ ہوتے ہیں نا آثار قدیمہ، اب تو کلچر ہی نکلتا ہے، عبرت نہیں ہوتی اس میں، ٹھیک ہے نا؟ تو کسی خرابے میں جائے، کسی بادشاہ کے شاہی قلعے میں جائیں، مثال کے طور پہ لاہور چکر لگے، ہڑپا جائیں، موہنجو دڑو جائیں مثال کے طور پر، اس باب کی دوسری روایت، باب التفکر کی دوسری روایت، عن الحسن الثقل، یہ راوی قال کہتا ہے سألت ابا عبداللہ علیہ السلام، میں نے سوال کیا ابا عبداللہ یعنی الصادق علیہ السلام سے، عما یروی الناس، اس چیز کے بارے میں جس کی لوگ روایت کرتے ہیں، لوگ یہ چیز روایت کرتے ہیں، میں نے امام سے سوال کیا کیا روایت؟ یہ روایت کرتے ہیں لوگ کہ ان تفکر ساعت خیر من قیام لیلۃ، کہ ایک ساعت کا تفکر پوری رات کے قیام سے بہتر ہے۔ یہ کون سا تفکر ہے یہ جو لوگ روایت بیان کرتے ہیں کہ مثلا یہ حدیث میں آیا ہے کہ ایک ساعت ایک گھڑی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایک گھڑی کا تفکر، گھڑی بھر کا تفکر پوری رات کے قیام سے بہتر ہے۔ اس کے بارے میں نے امام سے سوال کیا کہ کون سا تفکر ہے؟ قلت، میں نے کہا امام سے، کیف یتفکر، کیسے تفکر کرے کوئی کہ یہ والا تفکر ہو جائے؟ قال، اب ذرا غور سے سنو، قال یمر بالخربہ، یمر بالخربہ، کسی خرابے کے پاس سے گزرے۔ ہر جگہ ہوتے ہیں نا آثار قدیمہ، اب تو کلچر ہی نکلتا ہے، عبرت نہیں ہوتی اس میں، ٹھیک ہے نا؟ تو کسی خرابے میں جائے، کسی بادشاہ کے شاہی قلعے میں جائیں، مثال کے طور پہ لاہور چکر لگے، ہڑپا جائیں، موہنجو دڑو جائیں مثال کے طور پر، یا کراچی میں کوئی قدیم جس کو اب مینٹین کرنا ہی مشکل ہوگا، گر جائے گی، جائیں تو یمر بالخربہ، امام فرما رہے گزرے کسی خرابے کے پاس سے، او بالدار، یا کسی گھر کے پاس سے جو پرانا ہے، فیقول، تو کہے، این ساکنوک، وہ جو تجھ میں رہتے تھے وہ کہاں ہیں؟ وہ جو تجھ میں آباد تھے وہ کہاں ہیں؟ این بانوک، جنہوں نے تجھے بنایا تھا، تیرا کھنڈر جو ہے نا وہ بتا رہا ہے کہ کسی زمانے میں بڑی لش پش تھی تجھے، ٹھیک ہے، بڑے شوق سے بنایا ہوگا، تیرے بنانے والے کدھر ہیں؟ رہنے والے کدھر ہیں اور بنانے والے کدھر ہیں؟ اور پھر کہے ما بالک، تجھے کیا ہے؟ لا تتکلمین، تو بولتا کیوں نہیں، بتاتا کیوں نہیں؟ اتنا پیار تھا تجھ سے ان کو، پتہ نہیں کیا کیا پاپڑ بیل کے بنایا تھا، بتا تو صحیح، کم از کم اتنی تو وفا کر کہ کم از کم اگر رہے نہیں ہے تجھ میں تو گئے کدھر ہیں؟ تیرے بنانے والے اور تیرے رہنے والے۔ لہٰذا ہم کہا کرتے ہیں کہ ہمارے شناختی کارڈوں میں لکھا ہوتا ہے نا عارضی پتہ، اور نیچے لکھا ہوتا ہے مستقل پتہ، وہ بھی غلط ہی لکھا ہوتا ہے، کوئی مستقل پتہ ہمارا نہیں۔ اگر مستقل ہوتا تو کبھی یہ نہ کہتے، کبھی آئے تو پوچھنے آئے تو کہ وہ تو 1 سال پہلے چلے گئے، فوت ہو گئے، قبرستان میں شفٹ ہو گئے، یہاں پہ نہیں، اب وہ پتہ ہوگا۔ اب دیکھیں کیا ائمہ کی تربیت، دیکھیں کیا تربیت کرنا چاہتے ہیں، اس میں کیا چھپا ہوا ہے کہ تم نے بھی جو بنائے ہیں وہ بھی اینا ساکنو کے و اینا بانو کے ہونے والے ہیں، ما لک لا تتکلمین، تجھے کیا بتاتا کیوں نہیں؟ چودھری صاحب کہاں شفٹ ہو گئے اور ملک صاحب کہاں چلے گئے اور شاہ صاحب کدھر چلے گئے، نظر نہیں آتا۔
تربیت ہے یہ تفکر، کیونکہ یہ تفکر بندے کو اس کا نشہ اتار دیتا ہے۔ اوہ گھر بنایا میں نے، دیکھو مثال قائم کر دی، نشہ ہی اتار دیا۔ وہ ایک صاحب تھے، دوست تھے، انہوں نے بڑا زبردست بڑی زمین پر جناب سوئمنگ پول، سنوکر کا وہ، اور جناب بڑا باہر سے لینڈسکیپنگ والا بندہ بلا کے جوگنگ کا بنایا، بہت بڑی جگہ تھی، اندر ہرن اور مور اور فینسی برڈز اور پتہ نہیں کیا کیا۔ تو کوئی ان کے دوستوں میں سے مثلا عالم دین بھی تھے، طالب علم، وہ جس کو لے جاتا تھا سب کی آنکھیں کھل جاتی تھی، اور کیا بنایا بھی گاؤں میں تھا، سب کہتے تھے کیا بات ہے، جنگل میں منگل کر دیا آپ نے۔ تو ان کو لے کر گئے، ان کو دکھایا، تو انہوں نے دیکھتے دیکھتے ان سے کہا کہ اسی طرح کی بات کی، تعریف ایکسپیکٹ کر رہا تھا، بتائیں کیسا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اگر تو آپ نے ہمیشہ یہی رہنا ہوتا تو بہت زبردست ہے، بہت زبردست ہے، لیکن آپ نے ایک چھوٹی سی کال کوٹڑی میں چلے جانا ہے، چاہے آپ چاہیں اور چاہے آپ نہ چاہیں۔ تو اس کی فکر بھی، یہ اسی کی فکر امام سکھا رہے کہ یہ وہ تفکر ہے۔ یہ کیوں ایک پل کا بھی اتنی بڑی پاور ہے؟ اس لیے کہ زندگی بدل دیتا ہے انسان سوچنا، اور بغیر سوچے نفل پڑھتے رہو ویسے کے ویسے رہتے ہیں بعض اوقات، جب تفکر نہیں ہوتی، تلاوتیں کرتے رہو، نہ سمجھ آ رہا ہے، نہ تفکر ہے، نہ تدبر ہے، لگے رہو لگے رہو لگے رہو، کچھ ہاتھ پلے نہیں آ رہا اس ہدایت سے جو اللہ نے اپنی کتاب میں رکھی ہوئی ہے۔ ایک اور بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، درد ہے سارا کہ عام طور پر مجالس کا جب ماحول ہوتا ہے ہمارے یہاں، آپ یہ روایتیں سنائیں، کہیں گے یہ مسجد میں جا کے پڑھو، یہاں پہ فضائل سنو۔ کون سے معصوم نے کہا ہے؟ قرآن مجید مسجد ممبر کا موضوع نہیں ہے، کون سے معصوم نے کہا ہے؟ انہوں نے بنا لیا، اور بڑی زور سے یہ ایسا کہتے ہیں تاکہ اگلے نے تھوڑی جرت کی بھی ہے تو سہم جائے، اگلی دفعہ مولانا صاحب اپنا چینل چینج کر کے آئیں تاکہ پبلک زیادہ ناراض نہ ہو۔ کون ہے مجرم اس کا؟ سنجیدہ بات کرنا مشکل ہے خطیب کے لیے، مجمع چپ ہو گیا تو خطیب گیا، پھر سنجیدہ باتیں نہیں کی جا سکتی۔ بڑی جرت ہوتی ہے ان کی، جو باتیں کرتے کرتے واہ واہ کی دور میں کہیں ایک آدھی یہ لگا جائیں چپکے سے، چلاکی سے، پتہ نہ چلے وہاں کو۔